بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ جسے پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ آج کا دن کون سا دن ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آج عرفہ کا دن ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ذوالحج کا مہینہ ہے۔ پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سامنے عمارت ہے یہ کون سی عمارت ہے۔ تو صحابہ پھر وہی جواب دہراتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کون سی عمارت ہے، وہ جانتے تھے کہ کون سا دن ہے، وہ جانتے تھے کہ کون سا مہینہ ہے، لیکن انہیں اس ادب کا پتہ تھا جو دامان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تہذیب کی صورت میں ان کی عادت کا حصہ بن چکا تھا کہ بڑوں کے آگے پتہ بھی ہو تو بات نہیں کیا کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمع غفیر کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جان رکھو کہ آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ مہینہ بڑے شرف، عزت اور احترام کا حامل ہے، اور یہ جو عمارت ہے سامنے خانہ کعبہ کی یہ بھی بڑی عزت، تکریم اور شرف کی حامل ہے۔ لیکن ان سب سے زیادہ کسی انسان کا جو عزت ہے، ناموس ہے، اس سے زیادہ عزت، احترام اور شرف کی حامل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیام قیامت تمام انسانوں کو اور تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ آپ نے انسانوں کا احترام کرنا ہے، کیونکہ یہ انسان اس وجہ سے قابل احترام ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کی تکریم کی اور بنی آدم کو فضیلت عطا کی، اس کو کرم عطا کیا۔ تو یہ بڑی اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا معاشرہ قائم کر کے گئے جس معاشرے کا بنیادی مقصد ہی امن و امان کا قیام تھا، جس معاشرے کی بنیادیں ہی رحمت پر کھڑی ہوئی تھیں، اور اللہ کے رسول کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اس جہان، تمام جہان والوں کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرم تھا، جو ان کی رحمت تھی، وہ صرف انسانوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، اپنے دشمنوں کے لیے بھی وہ رحمت تھے، اس زمین کے لیے بھی وہ رحمت تھے، اور اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، انوائرمنٹ ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور آپ نے ایک ایک چیز کے حقوق اس طریقے سے بیان کیے کہ بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں ہم تک وہ ساری چیزیں پہنچ گئیں۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور لکیلی ہمارے ساتھ بہت ہی معروف عالم دین ہیں، مکۃ المکرمہ سے تشریف لائے ہیں، مولانا مفتی اسد محمود مکی صاحب، سربراہ ہیں رحمت کائنات فاؤنڈیشن کے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے، اور بارگاہ سید الانام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ عنایت پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں جناب حافظ محمد عمار علوی صاحب۔ میں مفتی صاحب آپ کی اجازت سے پہلے گزارش کروں گا عمار علوی صاحب سے کہ وہ بارگاہ سید الانام میں ہدیہ عنایت پیش کریں، اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جی عمار صاحب۔ درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امیر
امین و قاسم و صادق محمد و احمد امین و قاسم و صادق محمد و احمد چنے خدا نے پسندی دانا میں ان کے لیے یہ لطف دیکھیے اس کو بنا لیا بیٹا یہ لطف دیکھیے اس کو بنا لیا بیٹا جو زید آیا تھا بن کر غلام ان کے لیے جو ان کے ہو گئے ان کا مقام کیا کہنا جو ان کے ہو گئے ان کا مقام کیا کہنا بہشت ان کی ہے کوثر کے جام ان کے لیے بتاؤں مرتبہ ان کا میں چند لفظوں میں بتاؤں مرتبہ ان کا میں چند لفظوں میں خدا کے بعد ہے سب احترام ان کے لیے درود ان کے لیے ہے سلام ان کے لیے تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوب عمار الوی صاحب مفتی صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن ہم جب بھی آغاز کرتے ہیں کسی بھی اچھے کام کا آغاز کرتے ہیں تو ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کا آغاز ہم الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم سے پڑھتے ہیں اور اللہ پیغمبر علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا جو کریڈٹ لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذات خداوندی میں اور ذات رسالت میں جو چیز جگمگا کر ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ رحمت ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ادارے کا نام بھی رحمت کائنات فاؤنڈیشن ہے تو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ اللہ کی رحمت رسول اللہ کی رحمت معاشروں کے لیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ بیان کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشرے کی تشکیل میں انفرادی عمل اور اجتماعی عمل اور حاکم کا عمل صحیح ان تینوں کی بہت اہمیت ہے صحیح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو آپ دیکھیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اتنی مجھے وصیت کی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ آپ لوگوں کی میراث میں بھی شریک ہو جائے گا، کہ وراثت میں اس کا حصہ نہ اس کی وراثت میں شرکت ہو جائے گی۔ صحیح۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ پڑوسی کا حق جو ہے وہ 40 گھروں تک ہوتا ہے۔ واہ، اب ایک انفرادی انسان کو جب حضور یہ فرما رہے ہیں اور وہ 40 گھروں کا دھیان کرے، اب مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، فیصل آباد میں تقریباً ایچ شکل کی ہماری گلیاں تھیں، اچھا 3 گلیاں، 7، 8 اور درمیان والی گلی۔ تو یقین کریں کہ جس طرح میرے گھر میں خوشی غمی کا آخری گھر کو پتہ تھا، اسی طرح ہمیں ان کا بھی پتہ تھا، صحیح۔ اور آج تک ہم ان کے گھروں کے نام بھی جانتے ہیں، کوئی پولیٹیشن میں، کوئی کسی فرقے میں، کوئی کس میں، اور کوئی کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ انفرادی اہمیت اور پھر اس کا ایک خود بخود اثرات معاشرے پر، صحیح۔ یہ اسی وقت پڑھتے ہیں جب ہم اس پر عمل کریں۔ اور ایک گاڑی ہوتی تھی ہمارے پاس پورے محلے میں، اور تمام محلے کی وہ گاڑی تھی، جس کی شادی آ جائے، جس کے ہسپتال جانا ہے تو گاڑی، وہی گاڑی۔ تو یہ بتدریج ہم ایک اسلامی اور امن والے معاشرے سے دور ہوئے ہیں۔ اس میں کوتاہیاں کن کی ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ ہمیں کسی مسلک سے اپنی اساس سے دور کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرد واحد پہ محنت کی ہے تو اس کے تناظر میں معاشرے پہ محنت ہوئی ہے۔ آپ نے جملہ فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ تمہارے رحم اوپر کرے گا۔ رحم کرے گا۔ واہ، یعنی ایسا کلیہ ہے جو اپنے اندر معاشرتی حکومتی آئین رکھتا ہے پورا۔ اس حدیث پاک کو آئین کا جز ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو اب یہ میں تو اکثر دوستوں سے عرض کرتا ہوں، ہر طبقے سے، کہ برے سے برے آدمی سے بھی حضور نے معاملہ کیا ہے، اور کیسے کیا ہے وہ آپ اس سیرت سے لے لیں۔ واہ، یہ رحمت کائنات فاؤنڈیشن ہی اس وقت بنائی اسی نیت سے تھی۔ حضرت شیخ عبدالحفیظ مکی صاحب نے مجھے اس کے تناظر میں پہلے یہی بیان کیا کہ اس وقت لگتا ہے معاشرہ پھٹنے لگا ہے۔ بے شک۔ غیر ملکی یا باہر کے جو ملک ہیں غیر، وہ ہمیں شدت پسند سمجھتے ہیں، ہمیں دہشت گرد سمجھتے ہیں، اور اس کو جوڑتے ہیں ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے نبی کے ساتھ۔ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ تم حضور کی رحمت والی زندگی کو اجاگر کرو، واہ، بہت خوب۔ حضور کی صفت رحمت کو اور اللہ کا شکر ہے آپ نے 12-13 سال پہلے جو یورپ کی فضا تھی، گستاخیاں اور طرح طرح کی، وہ ساری ختم ہو گئی ہے۔ وہ اصل پیغام پہنچا تو ختم حضرت جی بات یہ ہے کہ یہ پیغام صرف ہماری جماعت کریڈٹ نہیں لینی چاہیے، نہ ہی لے رہی ہے، سب لوگ، ہاں سب کا حصہ ہے اس میں۔ ہر ایک آدمی نے محسوس کیا، اور کہ ہمیں اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ صحیح۔ اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال مشہور ہے کہ اگر ایک کتے کی بھی ٹانگ ٹوٹ جائے کوفہ میں تو میں اس کا بھی حقدار ہوں، جیسے بھی الفاظ ہیں۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ فرات کے کنارے اگر کتا پیاسا مر جاتا ہے تو میں بھی، ذمہ داری میری ہے۔ اب میں ایک سیاسی آدمی تو نہیں ہوں، لیکن سیاسی جملہ میرے دل کو آتا ہے کہ جنہوں نے فخر سمجھا تھا کہ ہم خادم پنجاب بنیں، اللہ نے ان کو خادم حرمین بنا دیا ہے۔ واہ، بہت یہ فیصلے زمین پر نہیں ہوئے، صحیح۔ یہ اس ملک کے لیے اتنا مبارک ہے کہ جو یہ کہتے ہیں 75 سال میں ہم نے اس ملک کو دیا ہی کچھ نہیں، بخدا وہ ساری کاپیاں لپیٹ دیں، ایک نئی کتاب کھول دیں واہ، کہ اللہ نے آپ کو منتخب کر کے حرمین کی حفاظت اور خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ صحیح۔ اور کس کے دور میں؟ جس کو اس پر فخر تھا کہ میں خادم پنجاب ہوں۔ صحیح۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ جس کو اللہ کی چاہے طرف سے وہ یہ کر دیتا ہے، لیکن حکمرانوں پر یہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کا خیال رکھیں، اپنے شہریوں کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی تعلیم کا، تربیت کا، صحت کا، انفراسٹرکچر کا، یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، اور لازمی
معاشرے کی طرف سے، علماء کی طرف سے بھی ایک بڑا بھرپور کردار ادا کیا جاتا ہے۔ اب حکمران کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر تو دودھ میں پانی ملانے سے رہا، تو یہ علماء کی طرف سے جب ترغیب کی دی جاتی ہے، ترغیب کی جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک اچھا معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ لیکن وہی بات بنیادی جو آپ نے فرمائی کہ اللہ کے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور رحمت سب سے بڑی کیا ہے کہ آپ اپنے حقوق پر کمپرومائز نہ کریں اور دوسرے کے حقوق اس سے چھینے نہیں، اس کو بھی اس کا پورے کا پورا حق ادا کریں۔ اچھا، یہ بڑی اہم اور بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ ہم جب آپ نے بات چھیڑ ہی دی، پنجاب کی بات بھی اور حرمین کی بات بھی، تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ کے جو ٹائٹل آف رحمت ہے اس کے نتیجے میں ایک ریاست قائم کی تھی، ایک معاشرہ اور ایک بستی قائم کی تھی مدینہ کے نام سے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس بستی میں جو رحمت کا تصور تھا وہ کیسے تھا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے وہ بیان کریں۔ ایک سردار تھے، غالباً ان کا نام سمامہ ابن اسال ہے۔ اچھا، نجد پہلے بھی ایک صوبہ تھا، اب بھی اس وقت ایک سلطنت تھی انڈیپینڈنٹ، اب یہ حصہ ہے ہمارے ملک کا۔ وہ مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ جو سمامہ ہے جس نے کئی مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور ہمارے راستے روکے ہیں نجد کے، وہ مدینہ کے قریب کہیں سے گزر رہا ہے، آپ نے پکڑ لاؤ۔ جب اس کو پکڑا گیا تو لا کر اس کو، بدترین دشمن ہے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو نجس ہے، اس کو مسجد نبوی میں باندھا ہوا ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے ان المشرکین نجس، تو مشرکون تو نجس ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا نجاست اس کے بدن کو لگی، وہ ایمان کی نجاست ہے، اس کا تعلق معاشرتی چیزوں باڈی سے کے ساتھ نہیں ہے، باڈی کے ساتھ نہیں۔ اب حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ وہ مسجد نبی میں بیٹھا ہوا 3 دن کی اس اسلامی اسٹیٹ کے اعمال کا ملاحظہ کرے۔ سردار ہے، سردار کی سوچ اونچی ہے ایسے ہی تو اس سے متاثر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، گھر میں واپس آتے تو اس کو ملاحظہ فرماتے، اور وہ نمازیں پڑھتے ہوئے صحابہ کی نورانی جماعت کو دیکھتا۔ ہر روز حضور فرماتے کہ ہاں کیا حال ہے، ٹھیک ہے، خاموش ہو جاتے۔ تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے محسوس کیا کہ یہ بدل چکا ہے۔ آپ نے ثابت کہا، اس کی رسی اتار دو، اس کو جانے دو۔ اب وہ باہر نکلا، غسل کیا، کپڑے بدلے اور آ کر بلند آواز میں کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر، صحیح۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی آپ قاتل کو، دہشت گرد کو، کتائے طریق کو، راستہ لوٹنے والے کو آپ نے مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ پہ بٹھایا ہے، یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ صحیح۔ وہ تھا نا کسی کا شعر بھی کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا کر دیا۔ یہ تو حفیظ جلندری نے اختتام کر دیا۔ بالکل بالکل، اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر یہ چیز غالب تھی۔ صحیح، رحمت کا جو تصور ہے۔ مسجد نبوی میں عام طور پہ لوگ دوسرے شہروں سے آتے تھے تو وہیں پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ صحیح، بڑی اس کی روایات ہیں بخاری شریف میں۔ نو مسلم بھی آتے تھے، وہ بھی آتے تھے جن کو اسلام کے آداب کا پتہ نہیں تھا۔ ایک نو مسلم آئے، مجلس میں بیٹھے، حضور کی باتیں سنی، مجلس اختتام کو پہنچی تو وہ اٹھ کے مسجد نبوی میں ریت کی زمین سمجھی اور وہاں پیشاب کرنے لگے۔ صحابہ دوڑے، ماما رک جاؤ، یہ کیا ہے، رکو۔ انہوں نے میں چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ سب خاموش ہو گئے۔ ٹھیک، وہ اطمینان سے حاجت قضا کر کے، وہ اپنا پیشاب کر کے، استنجا کر کے حضور نے پاس بلایا، فرمایا میرے پیارے، یہ مسجدیں پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہیں، یہ دیکھو اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ ساری زندگی وہ صحابی حضور کا یہ ترانہ گاتے رہے کہ میں نے ایسا ارحم الراحمین جو بندہ ہے پوری دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے کیسا جرم کیا اور مجھے کس طرح پیار سے بلا کے سمجھایا۔ اور وہ شباب نوجوان کا قصہ بھی مشہور ہے جس نے کہا مجھے حضور زنا کی اجازت دے دیے، اس پر بھی صحابہ بہت سخت ہوئے، مشتعل ہوئے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ یہ بتاؤ اگر یہ تم کام جس کی اجازت مانگ رہے ہو تمہاری والدہ سے کوئی کرے تو تم اجازت دو گے؟ بیٹی سے نہیں، بہن سے، تمہاری بیوی سے نہیں۔ فرمایا وہ جن سے تم اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں، کسی بہن، کسی کی بیٹی، اندر سے بدلا، اندر سے بدلا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے دعا دی کہ اللہ اس کا اندر پاک کر دے۔ اللہ، ساری زندگی اس کو وسوسہ نہیں آیا۔ حضرت رحمت کے بغیر تو یہ کائنات ہی نہیں ہے۔ جس دن رحمت
رخصت ہو جائے گی نا، پھر یہ کائنات بھی رخصت ہو جائے گی. اس کا وجود کیا ہے پوری دنیا میں؟ فٹ بال بھی کہنا مبالغہ ہے، ذرہ ہے، ذرہ پوری دنیا کا وجود، اور یہ رحمت پر قائم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قبر میں، اس زمین میں مدفون ہیں، تو یہ زمین بچی ہوئی ہے. اللہ خود فرماتے ہیں. اور سب آپ ذکر کر رہے تھے ابھی، سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، آپ نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وہ مسجد کے احاطے کے اندر وہ تقاضا پورا کر رہا تھا اپنا، تو آپ نے اس کو روکا نہیں. لیکن مجھے یاد آیا کہ 3-4 سال پہلے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بچہ، اسے بھی معلوم نہیں تھا، تو وہ جا کے اس نے اپنا تقاضا پورا کر دیا، تو لوگوں نے اس کو پتھراؤ کیا، احتجاج ہوا، سڑکیں بند ہوئیں، جلاؤ گھراؤ ہو گیا وہاں پہ. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو اتنی خوبصورت بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں، کاش یہ ہمارے ممبر و محراب پر صبح و شام بیان کی جائے. ہو گئی لوگوں تک یہ بات بیان کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو جب اس طرح کے معاملات ہوں تو اللہ کے رسول کا طریقہ بتاؤ. حضرت جی شروعات ہو چکی ہیں. جی جی خطبہ میں، علماء میں یہ باتیں عام ہو گئی ہیں کہ یار ہم سیرت سے بہت دور ہیں. بے شک. رحمت کائنات فاؤنڈیشن کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم آپ سے دین کے کسی شعبہ میں تبدیلی نہیں چاہتے. اللہ مبارک کرے، آپ جو کام کرتے ہیں وہی کریں، لیکن اپنا مزاج تو رسول اللہ جیسا بنائیں. آپ ان کی سیرت تو پڑھیں، آپ رحمت للعالمین پڑھیں، آپ خصائل نبوی پڑھیں. یار ہمارے لیے یہ واحد دین ہے جس نبی کے سرمے کی سلائیاں بھی گنی ہوئی مل جاتی ہیں، اللہ اکبر، جس کا دائیں کروڑ پہ سونا بھی ہمیں مل جاتا ہے. سنجا کس طرح کیا، صبح کیسے اٹھے، تہجد کس طرح پڑھی، اس سے پہلے کون سی آیت تلاوت فرمائی. حضرت ہم تو، وہ کسی نے خوب کتاب لکھی ہے کہ اسلام آئیڈیل مذہب تو ہے لیکن مسلمان آئیڈیل مسلمان نہیں ہے. صحیح. تو اسلام تو آئیڈیل ہے، مسلمان آئیڈیل نہیں ہے. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو لے کر نیچے تک یہ نہیں کہ مجرمین کے ساتھ آپ رحم کریں یا آپ جو آپ کا لاء توڑتے ہیں، قانون توڑنے والوں ہے، لیکن یہ کہ آپ کی طبیعت میں غالب ہی ہونا چاہیے کہ ہم، اللہ نے خود فیصلہ فرما دیا، سبقت رحمت غضبی، میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے. صحیح. تو میرے خیال میں ہمارا جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک دور تھا، ہم غلامی کے دور میں تھے، جو آئے انہوں نے اس میں بڑا کردار ادا کیا، ہمیں مختلف فرقوں میں بانٹا، ہمیں نسل کی پہچان دی، ہمیں مختلف خاندانوں میں بانٹا. یہ ان کی مسلط تھی، اس لیے کہ اگر آپ ایک ہو گئے تو پھر وہ یہاں کہاں رہیں گے. تو جب آواز اٹھی، اور ظاہر ہے وہ خانقاہوں سے، مدارس سے اٹھی تھی، اور پوری ملک کو جب ایک کیا ان کے خلاف، تو ان کو رخصتی لینا پڑی. میرے خیال میں شاید پورے دنیا میں واحد بر صغیر ہی ہے جو قلیل عرصہ میں جس نے آزادی لے لی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آواز متفق ہو گئی. خیبر پختونخوا جو اس وقت سرحد تھا، وہاں سے لے کر دہلی تک ایک آواز ہو گئی تھی. صحیح. اور ایک مولوی نے لکھا ہے کہ ہم نے پشاور سے لے کر دہلی تک وہ پھانسی گارڈ گنے جس پر 10,000 علماء کی لاشیں لٹک رہی تھیں. اب وہ نئی کتابیں آئی ہیں تو اس میں 17,000 بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ جب قوم ایک ہو جاتی ہے پھر قومی قربانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ تبدیلی بڑی ایک ہونا ہی رحمت ہے. رحمت. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو اتحاد رحمت ہے، اتفاق رحمت ہے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانا رحمت ہے. ہر چیز کا حل اللہ کے نبی نے اتحاد میں فرمایا. صحیح. مہاجر لٹے پٹے مدینہ طیبہ پہنچے، کروڑوں کی جائیدادیں، مال و دولت چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر آئے. کتنا خوبصورت فیصلہ فرمایا. ہر انصاری ایک ایک مہاجر کو اپنے گھر پناہ دے اور اپنے ساتھ شریک کاروبار کر، بھائی بنا دیا. بھائی بنا دے. یہ تو جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی. ایسے ہی یہ انصار اور اس کے بعد بھی نہیں ملتی. اللہ نے انصار مہاجرین دونوں کو قرآن میں جگہ جگہ جوڑ دیا. صحیح. تو ایسے اتفاق اور اتحاد کے مظاہرے ہوئے ہیں. ایک مہاجر صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ یہ میرا کاروبار ہے، آدھا تیرا آدھا میرا، یہ میرا گھر ہے، آدھا تیرا آدھا میرا. میں ابھی اپنی بیویوں کو بلاتا ہوں، جو ان سے پسند ہے میں اس کو طلاق دوں، عدت کے بعد تم شادی کر لینا. اور یہ مجھ سے بھی بہت ہی اہم بات آپ بیان کر رہے ہیں. میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے دور کے بعد بھی نہیں ہوا، لیکن ہوا جب پاکستان بنا تو ہم نے دیکھا کہ انڈیا سے لوگ
آئے پاکستان میں، اور پاکستانیوں نے اپنا دل اور دماغ اور آنکھیں ان کے لیے بالکل واہ کر دی، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پھر لوگوں کو رہائش بھی دی گئی، ان کو کھانے پینے کے لیے دیا گیا، لیکن کچھ ایسے بد مست اور بد مزاج یہاں پر موجود تھے جن کی مفادات کو ضرب پڑ رہی تھی۔ ان وڈیروں نے، ان جاگیرداروں نے، ان نوابوں نے لوگوں کے اندر فساد پھیلایا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب افغانستان کا مسئلہ پیش آیا تو پاکستان نے ایک اس طرف سے ہونے والی ہجرت کو قبول کیا اور ایک اس طرف سے ہونے والی ہجرت کو یہ قبول بہت کیا۔ بڑی نیکی ہے، اس کو بچانا، محفوظ رکھنا، اس نیکی کو ہماری قسمت کے لیے ضروری۔ یہ بہت ضروری ہے، بالکل 40 سال تقریباً میں نے سنا ہو گئے ہیں، ہم نے ملینوں مہاجرین کو پناہ دی ہے، شاید یہ نیکی کسی اسلامی ملک کے حصے میں نہیں ہے۔ نہیں آئی، اور یہ ہم لوگوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا جو نتیجہ اور بدلہ بھی ہمیں دیا۔ اور ہم دیکھا کہ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں جو افغان مہاجرین تھے تو وہ ہمارے ایبٹ آباد میں، مانسہرہ میں، ان علاقوں میں وہاں پر بھی آئے تھے، پشاور وغیرہ کے ساتھ ساتھ، تو ہمارے ہاں آپس میں گھروں میں ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا۔ وہ بڑی لمبی روٹی لگاتے تھے جی، تو ہماری جو خواتین تھیں وہ چھوٹی روٹی لگاتی تھیں، تو ہماری یہاں خواتین ان کے جہاں تندور پہ جا کے نا روٹیاں لگا کر آتی تھی، تو آپس میں بہت ہی زبردست قسم کا انٹریکشن، اور وجہ صرف ایک کہ وہ بھی اسلام کے نام پر آئے تھے اور یہ بھی اسلام کے نام پر آئے جی تھے۔ وہ فطرت ہے، مسلمان جب پیدا ہوتا ہے نا تو رسول اللہ کی نسبت اس کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے، صحیح، وہ ہم نکال بھی نہیں سکتے، صحیح، وہ ایک ایمان کا حصہ ہے، صحیح، جب وہ نکلے گی تو ایمان ہی نکل جائے گا۔ یہ تو وہ روٹی سے مجھے یاد ہے، مدینہ منورہ میں ایک روٹی متعارف کرائی افغانیوں نے، اس کا شاید یہ اس میل جتنا جی ہاں، بہت بڑی روٹی تو وہ مولانا تھے ہمارے وہاں، وہ کہا کرتے تھے ماشاءاللہ ایسی روٹی ہے کہ اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی میں بچپن میں تو چھوٹے تھے، بچپن میں سارے ہی چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ میں جب روٹی لے کر آتا تھا نا میرے پورے قد اتنی تھی جتنا بھی تھا۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مفتی صاحب سے مزید کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات طیبہ ہے وہ اس پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور رحمت کائنات فاؤنڈیشن کے سربراہ جناب مفتی محمد اسد محمود مکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے مہاجرین کو یہاں پر سنبھالا، دلاسا دیا، ان کی زندگی اور ان کی جو پریشانیاں تھیں ان کا اہتمام کیا، اور ہم سب آپس میں گھل مل گئے، لیکن کچھ طبقات ایسے تھے کہ جنہوں نے یہاں پر نفرتیں بھی پیدا کرنی شروع کی اور ایسی عصبیت کا ماحول گرم کیا کہ وہ جو محبتیں تھیں ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ مجھے ایک افغان خاتون جرمنی میں ملی تو میں نے اسے کہا کہ میں پاکستان سے ہوں، آپ یقین مانیں کہ چہرے پہ جیسے سرخی نہیں دوڑ جاتی۔ اس نے کہا کہ میری شادی پاکستان میں ہوئی، میرے بچے پاکستان میں پیدا ہوئے، اور پاکستانیوں جیسی قوم میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، اور ادھر ادھر ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہو، اور جب سے 10 مئی کا واقعہ پیش آیا تو پاکستان کے بارے میں پوری دنیا میں جو باتیں ہو رہی تھی نا کہ یہ خالی ہو چکا ہے، تو پوری دنیا اب پاکستان کو سلوٹ کرتی ہے، وہ امریکہ سے لے کر دیگر ممالک تک۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی تعداد میں کم ہیں لیکن جرت میں، ہمت میں، طاقت میں، حوصلے میں یہ بڑے زبردست ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ابھی اعزاز ہمیں دیا کہ اب ہم محافظ حرم بن گئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جی بات یہ ہے کہ اس قوم میں ٹیلنٹ بہت اعلیٰ ہے۔ ہم مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے تقریباً 150 ملکوں کے شہریوں کو قریب سے دیکھ چکے ہیں، اور میرا کئی سال کاروبار بھی حجاج کے ساتھ رہا، تو ان کی طبائع اور ان کے مطالبات اور ہر ایک کو خوب پہچانا ہم نے۔ صحیح، یقین جانے پاکستانی قوم کو پہچاننے میں دیر ہوئی ہے دنیا کو، ایسے ہی، یہ بہت پیاری قوم ہے۔ ایسے ہی، جدہ میں ایک حراج کہتے ہیں اس کو، جو ہفتے میں ایک دن لگتا ہے، جیسے جمعہ بازار ہوتا ہے، صحیح، اس 10 سال 12 سال پہلے شاید اس سے بھی زیادہ میں وہاں کچھ خریداری کرنے گیا تو ایک بڑے خوبصورت جانماز ایک افغانی بچہ 10 سال کا بیچ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ایک 14 سال کا بچہ کچھ اور بیچ رہا تھا۔ تو میں نے جانماز دیکھا تو اس نے 30 ریال یا 25 ریال مانگے،
تو میرا بجٹ یہ تھا کہ میں 10 ریال والے زیادہ لینا چاہتا تھا. صحیح. تو میں نے کہا چلو تم 15 ریال میں دے دو. انہوں نے یہ تو میری خرید بھی نہیں. تو پیچھے وہ 15 سال والے بچے نے اس کو افغانی میں کچھ کہا, اس میں ڈانٹ بھی تھی, اس میں درد بھی تھا. تو اس نے فوراً سارے جانور مجھے پکڑا دیے. اللہ. میں نے کہا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ ہماری محسن قوم ہے, جو ریٹ دے اس کو لے لو. واہ. حضرت ہم سے یہ نیکی ہوئی ہے, بہت بڑی نیکی ہوئی ہے, اور اس کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے. صحیح. ہمیں وہ نیکی ضائع نہیں کرنی چاہیے. بہت اچھی بات کی کہ نیکی ضائع نہیں ضائع کرنی چاہیے ہمیں. ہاں جی، واہ. ضائع نہیں کرنی چاہیے. صحیح. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے حکمران بھی اللہ نے جلدی ہی دے دیے جو حقیقت پسند ہیں. صحیح. چاہے وہ خواہ اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کی صورت میں ہو یا سیاسی قیادت ہو. یہ دنیا کیا کہتی ہے اور دنیا کیا کمنٹس کرتی ہے, اس کو آپ پڑھیں فائدے کے لیے, لیکن اس پر کان نہ دھریں. بہت ہی اہم بات آپ نے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جب بھی مشکل ٹائم آیا تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں, تمام مذہبی جماعتیں, تمام تنظیمیں, ادارے, مساجد, یونیورسٹیاں, یہ سارے صفن کانہم بنیان مرصوص, اس کی ایک عملی شکل بن گئے. ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو انسانوں میں اختلاف نہ ہو. یہ کوئی ایسی بات نہیں, اختلاف ہوگا ہمیشہ, لیکن اختلافات کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے. ہم ایک دوسرے کے پیچھے تلواریں ڈنڈے اٹھانا یہ نہیں کرتے. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں, سیدھی سی بات یہ ہے کہ نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے, نہ پاکستان سے تعلق ہے, یہ کسی اور ایجنڈے پر ہیں. بھلے یہ داڑھی میں ہوں, جبے میں ہوں, دستار میں ہوں, یا کسی سیاسی نام سے ہوں, یا کسی عصبیت کے نام سے ہوں, تو ہم پوری قوم کو جان لینا چاہیے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں اور یہ ہمارے سکے کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو ہمیں ان سے بچ کے رہنا چاہیے. اچھا موسیٰ, میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں, تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم اس معاشرے کے اندر ایک ہم آہنگی اور برداشت جو ہے اسے ہم کیسے قائم کر سکتے ہیں, لوگوں کی رہنمائی کیسے کریں؟ ایک تو یہی چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں پروگراموں کے ذریعے, صحیح, اس کی اہمیت اجاگر کی جائے. دوسری بنیادی بات وہی جو آپ بین السطور فرما گئے کہ آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالف کو اپنے مسلک پر لے آئیں. صحیح. آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کے مسلک کو برداشت کرتے ہوئے اپنی بات کریں. صحیح, بالکل. اگر کسی سننے والے کو آپ کی بات, لاجک, حکمت اچھی لگی تو وہ آپ کا ہے, ایسے ہی. کوئی حرج نہیں. یار جی, ہمارا دین تو سیرت میں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے نجران کے عیسائیوں سے بھی رسول اللہ نے معاملات کیے ہیں, مدینہ کے یہودیوں سے بھی معاملات کیے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے جب بھی یاد آتا ہے دل رو پڑتا ہے. ایک لڑکے نے مسجد نبوی کی رونق دیکھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برتاؤ دیکھا صحابہ سے کے ساتھ, تو وہ بھی آنا شروع ہو گیا. وہ یہودیوں کا بیٹا تھا, بچہ تھا. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا اگلی صفوں میں, اور وہ کھیلتا, اور شاید بظاہر یہ کہ وہ دیکھا دیکھی مسلمانوں کو نماز پڑھتا ہوگا یا ایک طرف ہو جاتا ہوگا نماز کے بعد. چند دن, چند ہفتے وہ حضور کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا صحبت میں. تو ایک دن آپ نے پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے؟ صحیح. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہت بیمار ہے, وہ نہیں آ سکا. کہا اٹھو مجھے لے جاؤ, اس کی عیادت کرنے جائیں. یہود کے محلہ میں آپ تشریف لے گئے, بچے کی عیادت کی, اور دیکھا, محسوس کیا کہ یہ زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ گواہی دے دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اس نے بڑی بے چینی اور بے بسی کے ساتھ اپنے والد کو دیکھا, اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھا. تو تھوڑی دیر بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور نے پھر مطالبہ دہرایا. 3 بار غالباً یہ مطالبہ دہرایا. جب تیسری بار اس نے والد کو دیکھا, کہا جو محمد کہہ رہے ہیں ان کی مان لو. واہ اللہ. یار ہم کہاں چلے گئے؟ سیرت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ ہم کون سا دین لے کے جا رہے ہیں؟ نہ ہماری دعوت میں رحمت ہے, نہ ہمارے جہاد میں رحمت ہے, نہ ہماری معاشرت معاملات میں رحمت ہے. خدا کر یہ پہلے اپنے آپ کو خود تو مسلمان پورا بنا لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس امت کو امت رحمت چھوڑ کر گئے تھے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا گلا کاٹنا شروع کر دیا. نہ مسجدیں چھوڑیں, نہ ویلفیئر سینٹر چھوڑے, نہ باوردی. ولد خون کے آنسو دل روتا ہے, خون کے آنسو دل روتا ہے. یارو جب ان کی لاشیں بچوں میں آتی ہیں, ان کی بیواؤں کی تصویریں آتی ہیں, ان کے والدین کی, تو کیا تمہیں خیال نہیں آتا کہ یہ لوگ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن؟
کہ ہم تو آپ کے دیے ہوئے وطن اور دین کو بچانے کے لیے گئے تھے اور یہ آپ ہی کے ماننے والوں نے ہمارا گلا کاٹ دیا. میں تو ان کو حضرت عثمان کی شہیدوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں. یہ حضرت بہت بڑا ایک میسج ہے اس ملک کے لیے کہ خدا را اپنے آپ کو بدلیں. اور شکر ہے کہ تم لوگوں کے یہ سب زیادتیوں کے باوجود اللہ نے رحمت کی اور بہت سارے اچھے پہلو اس ملک سے اجاگر ہو کر سامنے آئے. صحیح. یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی. اور دوسری بات یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے معاشرے کو ایک معاشرتی ہم آہنگی یہاں پر قائم نہیں کریں گے اور برداشت نہیں کریں. دیکھیں برداشت تو اصل میں ایک بالکل ایک مسلمان کے لیے ایک سچی سی بات ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برداشت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ میں آپ کے خیالات اور نقطہ نظر کو قبول نہیں کرتا اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو ختم کروں لیکن میں نہیں کر رہا. یہ ہے برداشت. لیکن ہمیں تو اسلام کی تعلیمات یہ حکم دیتی ہیں کہ آپ برداشت سے تھوڑا سا آگے بڑھیں, درگزر کریں اور قبول کریں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ اپنی زندگی گزاریں. اور ان سے جب یہ کہا ہے کہ لکم دینکم ولی دین, تم ہماری طرف نہ ہو, ہم تمہاری طرف نہیں آتے, اپنی اپنی جگہوں پر رہو لیکن سماجی دائرے کے اندر ہم ایک جگہ پر رہیں گے تاکہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کر سکیں جہاں لوگ فتنہ اور فساد برپا نہ کر سکیں. تو یہ بڑی اہم اور بڑی بنیادی باتیں. مفتی صاحب میں آخری بات جو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تھوڑا سا کہ پاکستان اور عالم اسلام کے لیے یہ جو موجودہ دور ہے اس میں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے, اس کی جو معنویت ہے, اس کا جو ایک میننگ فلنس ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ جو چادر رحمت کے نیچے سے چمکتا ہوا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے. اس ملک کے حوالے سے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کے نمائندے جہاں بھی جس ملک میں بھی گئے ہیں, یہ تو شاید ڈرائیور اور مزدور کی صورت میں ہے. بخدا کہتا ہوں پورے گلف میں یہ بات بالکل ایک سمجھی جاتی ہے کہ سب سے برداشت کرنے والا مزدور پاکستانی ہے. میں ابھی پچھلے دنوں میں کچھ کام کروایا تو ظاہر 3-4 دن کا کام تھا, تو 1-2 دن کام کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ کل پھر آئیں آپ کا حساب پورا کر دیں گے. تو مجھے کہنے لگا حضرت میرا پسینہ خشک ہو گیا. مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے کہا اس پیغام میں اتنی جامعیت اور اتنی معنویت ہے نا کہ مزدور کا معاوضہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. آپ اس کے اندر نا مطلب کسی لیڈر کا, کسی سماجی رہنما کا ایسا شاندار پیغام کہ وہ اپنے اندر اتنے معنی لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ آپ نے استحصال کی تو کچھ تصور ہی نہیں ہو سکتا. استحصال کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست جنگ قرار دیا نا. یہ ربا کیا ہے, یہ سود کیا ہے, یہ اصل میں استحصال ہے انسان کا. تو کہ یہ خدا کے ساتھ براہ راست جنگ ہے. اور اس کا جو گناہ بیان کیا ہے, میں تو کہتا ہوں وہ لفظ تصور کر کے انہیں انسان کا وجود کامتا ہے کہ وہ شرک کے بعد سب سے بڑا صف. ایک پیغام حضرت بڑا ہم دے رہا ہوں, تقریباً 1 کروڑ پاکستانی کم و بیش پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. 2 گھنٹے کا مزدور ہو یا ڈاکٹر ہو, خدا را یہ سوچے کہ میں پاکستان کا مندوب ہوں اور میں سفیر ہوں. مندوب بھی مانا سفیر. اور میں جو بھی حرکت کروں اپنی ذات کے اعتبار سے وہ پاکستان کو نہ بات پہنچے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ساؤتھ افریقہ میں باربٹن ایک جیل تھی, تو وہاں قیدی مسلمان بھی تھے, کچھ کالے مسلمان. تو وہاں میرا بیان کسی نے رکھوا دیا, میزبان نے. جب میں بیان کرنے گیا تو ایک پاکستانی بھی قیدی تھا. سب آ کے شوق سے بیٹھ رہے تھے. تو اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ جالیوں سے پیچھے بھاگ گیا اور وہاں جا کے رونے لگ گیا. میں نے میزبان کو کہا یہ کون ہے, اس کو بلاؤ. کہہ رہے وہ پاکستانی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو مولانا پاکستانی ہے, میں ان کے سامنے منہ نہیں دکھا سکتا. بخدا یہی جذبہ ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے کہ یار ہم پورا پاکستان ہے. جب ہم باہر ہیں ہمیں پکارا جاتا ہے پاکستانی یا پاکی یا الپاکستانی. تو یہ پیغام تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے کہ آپ اپنے وجود سے تو ضرور بچوں کے لیے گئے ہوئے ہیں, ماں باپ کے لیے گئے ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ پاکستان کا پیغام لے کر بھی گئے ہوئے ہیں. اور یہاں بھی میں اہل اقتدار کو ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ 1 کروڑ سفیر آپ کا اللہ نے مفت میں دیا ہوا ہے. ان کے لیے ایسیاں پالیسیاں بنائیں کہ یہ وہاں جب جائیں تو وہ آپ, کئی ملک ایسے ہیں جن کا نام لینا مسلط نہیں ہے
کہ وہاں آپ کی دلچسپی نے پارلیمنٹ میں، حکومتوں میں، شہروں میں، میئر تک سب پاکستانی بنا دیے گئے ہیں۔ ایسے ہی بالکل، مطلب کہ ان کی صلاحیتیں یہاں پر اتنی نکھر کے سامنے نہیں آتی جتنی وہاں پہ نکھر کے سامنے آتی ہیں۔ حقیقت تو اس کا مطلب ہے پوٹینشیل موجود ہے، ماحول سازگار ہو۔ تو ہمیں اپنے ملک کے اندر ایسا ماحول قائم کرنا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے ایسا معاشرہ قائم کریں کہ لوگ اس معاشرے کو دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ وہ معاشرہ ہے کہ جو اللہ کا مقصود اور پیغمبر علیہ السلام کا مطلوب معاشرہ ہے۔ اور یہ معاشرہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہو، ہم اپنی اداؤں پر بھی غور کریں، اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں، اور یہ دیکھیں کہ ہم جس شخصیت کے نام لیوا ہیں، ہم جس طرز فکر کی طرف لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں، کیا میری گلی، محلے، بازار اور گھر کے اندر وہ ساری چیزیں کہیں دکھائی دیتی ہیں؟ نہیں دکھائی دیتی۔ اور جب تک ہماری یہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہوں گی تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم پھر دنیا اور آخرت دونوں میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی مولانا اسد محمود مکی صاحب، بہت ہی خوبصورت گفتگو کی آپ نے، اور آپ ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ہر سال آتے ہیں، علماء کرام کو اکٹھا کرتے ہیں، طلباء کو اکٹھا کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ کے رسول کا جو پیغام رحمت ہے وہ پوری دنیا تک پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات، کیونکہ آپ وہ شخصیت ہیں جو علماء کو بلا کر بٹھا کر یہ بات سمجھا سکتے ہیں، ہماری بات وہ نہیں سنتے، آپ کی بات محبت سے سنتے ہیں، احترام سے سنتے ہیں، آپ کی ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے، تو وہ جو تعلق ہے اس کا نتیجہ معاشرے کے اندر آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ چیزیں بدلنا شروع ہو گئی ہیں۔ مسئلہ یہ کہ آپ متوجہ کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھئی یہ کام کرنا ہے۔ انسان تو تربیت کا وہ ہے نا، اس کی تربیت کی جائے گی تو انشاءاللہ چیزوں کو بہتر کرے گا۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہم نے آج گفتگو کی جناب مولانا مفتی اسد محمود مکی صاحب سے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں کوشش کریں، کوشش نہ کریں، اس کو یقینی بنائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے نا اس کو آپ لے کر آئیں۔ کسی سے بات کریں تو بڑے آرام کے ساتھ کریں، ٹھہرے ہوئے لہجے کے اندر اس کے ساتھ بات کریں، محبت سے بات کریں۔ آپ یقین مانیں کہ تم کہنے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا آپ کہنے میں وقت لگتا ہے، لیکن جب آپ کسی کو آپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اس کے چہرے پر خوشیوں کے رنگ دوڑ جاتے ہیں، اور جب آپ کسی کو تم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، بھلے بچہ ہی کیوں نہ ہونا، وہ ایک دفعہ تھوڑی سی اپنی عزت میں کمی سے محسوس کرتا ہے۔ کسی کو مخاطب کریں تو صاحب کہہ کر مخاطب کریں، بھائی کہہ کر مخاطب کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، 1 روپیہ خرچہ نہیں آتا اس میں، کوئی کسی قسم کا خرچہ نہیں آتا، لیکن جو ہی آپ یہ کریں گے تو معاشرے کے اندر برکتیں بھی آئیں گی، اور بہت ہی خوبصورت معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہ پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ میں اب گزارش کروں گا ہمارے بھائی جناب حافظ محمد عمار علوی صاحب سے کہ وہ نعت پڑھیں گے، اور نعت کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ جی عمار صاحب۔ دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، سارے لشکر کو کیا ہاتھ ڈبو کر سیرا، سارے لشکر کو کیا ہاتھ ڈبو کر سیرا، چشمہ بنتے ہوئے پانی کا پیالہ دیکھا، اس طرف ہاتھ میں پتھر تھے ادھر لب پہ دعا، اس طرف ہاتھ میں پتھر تھے ادھر لب پہ دعا، ہم نے ایسا نہ کوئی حوصلے والا دیکھا،
ہم نے ایسا نہ کوئی حوصلے والا دیکھا، ہر یتیم کے لیے ایسا تھا جیسے بیٹا، ہر یتیم کے لیے ایسا تھا جیسے بیٹا، یوں یتیموں کو کوئی پالنے والا دیکھا، یوں یتیموں کو کوئی پالنے والا دیکھا، نام لے کر انہیں اللہ نے پکارا ہو امی، نام لے کر انہیں اللہ نے پکارا ہو امی، ہم نے قرآن میں ایسا نہ حوالہ دیکھا، ہم نے قرآن میں ایسا نہ حوالہ دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا۔